خواتین حضرات، رمضان کے حوالے سے 2023 کے سال کا رمضان اب چند ہی دنوں کا مہمان ہے۔ کھلی فضا میں اس کے حوالے سے بہت سی باتیں نیچر کے ساتھ اس کے لنک کو آپ تک پہنچانے کی کوشش، اور صحیح پتہ نہیں آپ کو پسند آئی یا نہیں۔ آج کی گفتگو اس بارے میں ہے کہ ہم روزہ رکھتے کیسے ہیں، روزہ افطار کیسے کرتے ہیں۔ تو آپ روزہ میری نظر میں 4 مختلف طریقے سے رکھ سکتے ہیں اور 4 مختلف طریقے سے افطار کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو ہے اونٹ کا طریقہ۔ اکثر لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو اونٹ کے انداز میں روزہ رکھتے ہیں اور اونٹ کے انداز میں اسے کھولتے ہیں۔ یعنی اونٹ کیا کرتا ہے، چونکہ اسے صحرا میں سفر کرنا ہوتا ہے، تو جب اسے موقع ملتا ہے کھانا کھانے کا تو وہ جی بھر کے سیر ہو کے کھاتا ہے اور جی بھر کے پانی پیتا ہے۔ اتنا پانی پیتا ہے، اتنا کھانا کھاتا ہے جتنا وہ کھا سکتا ہے۔ یعنی کہ اس کا ایک وہ بہت لمبی سی گردن ہے، وہ بھر جاتی ہے پانی سے اور خوراک سے۔ تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم سحر کرتے ہیں تو ہمارا انداز کچھ یہی ہوتا ہے کہ شاید یہ آخری کھانا ہے جو ہم کھا رہے ہیں، اور کھاتے ہی چلے جاتے ہیں، بھر لیتے ہیں پیٹ کو اس قدر۔ تو یہ انداز پھر ہم ریپیٹ کرتے ہیں شام کو، کیونکہ پھر بھوک لگ جاتی ہے افطار کے وقت، پھر ہم کسی اونٹ کی طرح ہی دوبارہ سے کھاتے ہیں کہ اب تو پھر سحری کے اوپر جا کے ہمیں کھانا نصیب ہوگا۔ یہ جو ایک انداز ہے، یہ انداز ایک اونٹ کو تو زیب دیتا ہے، لیکن شاید انسانوں کو اگر روزے اس انداز میں رکھنے ہیں جو کہ واقعتاً مذہبی روایت میں بھی ہے اور جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے اس کے حوالے سے بھی اور بے شمار باتیں، آپ 1/3 پیٹ کو خالی رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، 1/3 بھرنے کی ضرورت ہوتی ہے، 1/3 میں پانی ہونا چاہیے وغیرہ۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ نے سن رکھی ہوں گی، میں انہیں ریپیٹ کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا، آپ مجھ سے بہتر ان چیزوں کو جانتے ہیں۔ لیکن فزیولوجیکلی اسپیکنگ انسان کی جو تشکیل کی گئی ہے، اس کی جو فزیولوجی ہے، وہ انسان کو کیمل کی طرح یعنی اونٹ کے انداز میں روزہ رکھنے کی ترغیب نہیں دیتی، اور شاید یہ رمضان آپ کے لیے فزیولوجیکلی ایک ڈسٹربنگ منتھ بن جائے گا اور آپ خدا نخواستہ بیمار ہو جائیں گے اگر اونٹ کے انداز میں آپ روزے رکھیں گے۔ تو جو فزیولوجی ہے وہ چونکہ وقت ایسا ہے نا، وہ جو جس وقت آپ سحر کرتے ہیں کہ وہ کھانے کا وقت نہیں ہے، عام طور پر جس وقت اور جو چیزیں ہم افطار میں کھاتے ہیں وہ ہم روٹین میں کھا نہیں رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میری ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے گزارش ہوگی کہ سحر اور افطار اونٹ کے انداز میں نہ کیجیے۔ تو پھر اور کیا انداز ممکن ہے سحر اور افطار کی؟ فزیولوجیکلی اسپیکنگ جو ہماری کھانے کی روایات ہیں، جو دعوتوں کی اور افطار کی روایات ہیں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن پیورلی فزیولوجیکلی اور ڈاکٹری کے اعتبار سے ایک اور طریقہ ہے، اور وہ ہے انسانی طریقہ کھانے کا۔ انسانی طریقہ یہ ہے فزیولوجیکلی کہ آپ کو اپنے پیٹ کو اتنا نہیں بھر لینا اور ان چیزوں سے نہیں بھر لینا جو کہ ہضم کرنا بہت مشکل ہوتی، کیونکہ عام طور پر آپ سحر کے بعد بھی اور افطار کے بعد بھی آرام کرتے ہیں، آپ بہت زیادہ ایکٹیویٹیز نہیں کرتے۔ تو اس لیے ناشتے کے انداز میں ہیومنز اس وقت بہت ہیوی، وہ بریکفسٹ لائک اے کنگ والا جو طریقہ کار ہے، شہنشاہ کے انداز میں، بادشاہ کے انداز میں ناشتہ کرنا، وہ اس وقت آپ کو زیب دیتا ہے یا فزیولوجیکل ہے اور بہت اچھا طریقہ ہے جب آپ نے ایکٹیویٹی کرنی ہو۔ تو چونکہ ایکٹیویٹی نہیں کرنی تو اس لیے ہیومن انداز جو ہے وہ بھی نہیں اختیار کرنا روزہ رکھنے کا، کیونکہ ہیومن بریکفسٹ کی ریپلیسمنٹ سحر نہیں ہے، تو پھر ناشتے کے انداز میں بھی نہیں رکھا جا سکتا روزہ سحری کے وقت۔ تو پھر کیا طریقہ اور ممکن ہے؟ ایک اور طریقہ ہے اور وہ ہے صوفی کا طریقہ روزہ رکھنے کا۔ صوفی کا طریقہ روزہ رکھنے کا شاید صرف اپنی بھوک کو مزید اشتہا دینا، بھوک کو اشتہا دینا، تو وہ
بھوک سے ہی سحر کا بھی آغاز کرتا ہے اور افطار کا انداز بھی اسی طرح اختیار کرتا ہے کہ اپنی بھوک کو اشتہا دیتا ہے. یعنی صوفی کا مقصد تو بنیادی طور پر وہی ہے نا کہ وہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے, ان کو جلا نہیں جلا دینا چاہتا ہے. تو اس کی ایک جنگ ہے اپنی خواہش کے ساتھ. تو یہ انداز صوفی ہی کو زیب دیتا ہے. اور مجھ گناہگار کی یہ کیپیسٹی کہاں کہ میں آپ کو یا اپنے آپ کو یہ ترغیب دوں کہ آپ صوفی ہو جائیے یا میں صوفی ہو سکتا ہوں. تو یہ جو جنگ ہے آپ کی جلانے اور جلا دینے والی, یہ آپ کا چوائس ہے. لیکن ایک اور انداز بھی ہے روزہ رکھنے کا اور روزہ افطار کرنے کا, جس کا اشارتاً ذکر میں نے پہلے بھی آپ سے کیا, اور وہ ہے مومن کا روزہ رکھنا اور مومن کا روزہ افطار کرنا. تو مومن کے روزہ رکھنے کا کھانے پینے سے تعلق نہیں ہے, اور اس کے افطار کا کھانے پینے سے تعلق تو ہے لیکن ایک اور انداز میں. سحر کا تعلق مومن کا اس سے ہے کہ وہ ایک ایسے وقت میں اٹھ جاتا ہے, وہ سحر خیزی کا جو وقت ہے وہ اس کا ایک کنیکشن ہے سحر کے وقت اپنے اندر کی دنیا میں جھانکنے کا ایک وقت. وہ اتفاقاً اس وقت کھانا بھی کھا لیتا ہے اتفاقاً, لیکن اس کا بنیادی مقصد سحر کا کھانا نہیں ہوتا. اس کا مومن کا مقصد اس سے ریفلیکشن ہے, ایک اندر کی دنیا میں وزٹ کرنے کا ٹائم ہے سحر. تو وہ روح کی غذا کا بندوبست کرتا ہے اپنا, اور روح کی غذا موسیقی نہیں ہوتی, روح کی غذا ریفلیکشن ہوتی ہے. یعنی اندر چاہتی پانا, اندر جھانکنا, یہ وہ وقت ہے سحر کا جس وقت وہ اندر جھانکتا ہے. اور اندر جھانک کے ٹٹول کے ان حصوں میں جانے کی کوشش کرتا ہے جو اندھیرے حصے ہوتے ہیں, جہاں پر نور نہیں پہنچا ہوتا. اور یہ طے کرتا ہے کہ آج میں خدمت خلق سے, آج میں دوسروں کی نشو و نما کر کے پورا دن اپنے غصے, اپنے قہر, اپنے لالچ, اپنی طمع, اپنی خواہشات پر کنٹرول کر کے ایک ایسا دن گزاروں گا جو واقعتاً جو بھی مجھے دیکھے گا, جو میرے انداز کو دیکھے گا, جو میری گفتگو سنے گا, جو میری ڈرائیونگ دیکھے گا, جو میری نشست و برخاست دیکھے گا, جو میرا کاروبار دیکھے گا, وہ یہ کہے گا کہ یہ کوئی عام آدمی تو نہیں ہے, یہ تو کوئی انوکھا تاجر ہے, یہ تو کوئی انوکھا افسر ہے, یہ تو کوئی انوکھا ڈاکٹر ہے, یہ تو کوئی انوکھا پولیس والا ہے, یہ کہیں مومن تو نہیں. آپ کے انداز میں وہ مومنیت جھلکے گی جس کا مقصد بنیادی طور پر دوسروں کے دکھ تلاش کرنا اور انہیں کم کرنا ہے. دکھ کا متلاشی اور دکھ کے کم کرنے والے شخص کو مومن کہتے ہیں, دکھ دینے والے کو مومن نہیں کہتے. تو اس کا پورا دن دکھ اور دکھی کو تلاش کرنے میں گزر جاتا ہے, اور پھر اس کی پوری جد و جہد یہ ہوتی ہے کہ وہ پورا دن لوگوں کے دکھ تلاش کرتا رہے اور انہیں کم کرنے کی کوشش کرتا رہے. یہ ہے مومن کا روزہ. تو مومن کی افطار کیسی ہے؟ مومن کی افطار یہ ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ جب وہ افطار کرنے لگے تو چاہے وہ نمک سے افطار کر رہا ہو, چاہے وہ کھجور سے افطار کر رہا ہو, چاہے وہ ٹھنڈا پانی پی رہا ہو, تو اس کے دل میں, اس کی آنکھوں میں, اس کی روح میں اور اس کے جسم کے ایک ایک خلیے میں احساس پیاسوں کا اور بھوکوں کا جاگ جائے افطار کے وقت, اور اسے یہ احساس ہو جائے کہ یہ بھوک اور یہ پیاس ایک ایسی ذات کے لیے جس کا اس نے کلمہ پڑھ رکھا ہے, اس کو ہمیشہ کے لیے زندگی دے سکتی ہے اگر وہ یہ طے کر لے کہ میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں, نہ صرف اپنی آزادی کے لیے, نہ صرف درختوں سے سیکھے ہوئے سبق سے لوگوں کو لک آفٹر کر کے, بلکہ میں بھوک اور پیاس میں زندہ رہ سکتا ہوں ان کی طرح جو 3 دن بھوکے اور 3 دن پیاس سے رہے تھے. یہ ہے مومن کی افطار.